الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور اس کے ویڈیوز کو خوب عام کریں۔ آج ہم قضیہ حملیہ کی تقسیمات پڑھیں گے کہ اس کی کتنی اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے اور وہ کیا کیا ہیں۔ ان میں سے ہم پہلی اور دوسری تقسیم کو آج پڑھیں گے۔ سبق نمبر 29، قضیہ حملیہ کی تقسیمات۔ قضیہ حملیہ کی مختلف اعتبارات کی بنا پر 6 طرح سے تقسیم کی جاتی ہے۔ وہ 6 طرح میں جو تقسیم کی جاتی ہے وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، رابطہ کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی قضیہ حملیہ میں جو رابطہ ہے وہ مذکور ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے ایک تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر 2، ایجاب و سلب کے اعتبار سے، قضیہ حملیہ میں کسی چیز کو ثابت کیا گیا ہے یا ثابت نہیں کیا گیا ہے، سلب کیا گیا ہے یعنی نفی کی گئی ہے، اس اعتبار سے دوسری تقسیم کی گئی ہے۔ نمبر 3، حرف سلب کے موضوع و محمول کا جز بننے یا نہ بننے کے اعتبار سے، حرف سلب یعنی لا وغیرہ جو ہے حرف سلب، وہ موضوع کا جز بن رہا ہے یا محمول کا جز بن رہا ہے، اس اعتبار سے اب نہیں بن رہا ہے، اس اعتبار سے ایک تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر 4، موضوع کے کلی یا جزئی ہونے کے اعتبار سے، یعنی موضوع جو ہے کلی ہے یا جزئی ہے، اس اعتبار سے چوتھی تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر 5، وجود موضوع کے اعتبار سے، موضوع کا وجود ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے 5ویں تقسیم۔ 6ٹھی تقسیم، جہت کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، قضیے میں جہت مذکور ہے یا نہیں ہے، یعنی ضرورت، دوام وغیرہ یہ مذکور ہیں یا نہیں ہے، اس اعتبار سے 6ٹھی تقسیم ہے۔ ہم پہلی تقسیم پڑھیں گے کہ رابطہ کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس اعتبار سے یعنی رابطہ کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی 2 قسمیں ہیں، ثنائیہ، ثلاثیہ۔ ثنائیہ وہ قضیہ حملیہ جس میں رابطہ محذوف ہو یعنی مذکور نہ ہو، ثنائیہ جیسے زید قائم۔ نمبر 2، ثلاثیہ وہ قضیہ حملیہ جس میں رابطہ مذکور ہو، جیسے زید ہوا قائم۔ اس مثال میں زید ہوا قائم، اس مثال میں ہوا یہ رابطہ ہے اور یہ مذکور ہے، اس وجہ سے یہ قضیہ حملیہ ثلاثیہ ہے، کیونکہ اس کے 3 اجزاء ہیں اس لیے ثلاثیہ ہے۔ دوسری تقسیم، ایجاب و سلب کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم۔ اس اعتبار سے قضیہ حملیہ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 موجبہ، نمبر 2 سالبہ۔ موجبہ کسے کہتے ہیں، سالبہ کسے کہتے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 موجبہ، قضیہ حملیہ میں اگر کسی شے کے ثبوت کا حکم ہو تو اسے قضیہ حملیہ موجبہ کہتے ہیں، جیسے الانسان و حیوان۔ یہاں پہ حیوان کو انسان کے لیے ثابت کیا گیا ہے، یعنی یہاں پہ ثبوت کا حکم ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرنے کا حکم ہے، اور یہ کیا ہے، موجبہ کہلائے گا، یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے لیے ثابت کیا گیا ہو تو موجبہ ہے۔ نمبر 2 سالبہ، قضیہ حملیہ میں اگر کسی شے کی نفی کا حکم ہو تو اسے قضیہ حملیہ سالبہ کہتے ہیں، یعنی ثابت نہ کیا گیا ہو بلکہ نفی کی گئی ہو تو اسے سالبہ کہتے ہیں، جیسے الانسان لیس بفرس، انسان فرس نہیں ہے، تو یہاں پہ نفی کی گئی ہے، فرس ہونے کی نفی کی گئی ہے، ثابت نہیں کیا گیا ہے، تو یہ سالبہ کہلائے گا۔ حمل، حمل کا بیان، حمل کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، کتنی اقسام ہیں، بیان کریں گے۔ حمل کا بیان، تعریف، 2 ایسی چیزیں جو مفہوم کے اعتبار سے مغایر ہوں اور ان کو وجود کے اعتبار سے ایک کر دینے کا نام حمل ہے، جیسے زید کاتب،
اس مثال میں دیکھیں زید کا مفہوم الگ ہے اور کاتب کا مفہوم الگ ہے، مگر ان کو وجود کے اعتبار سے ایک کر دیا گیا ہے۔ زیدن کاتبن، اس مثال میں زید کا مفہوم الگ ہے اور کاتب کا مفہوم الگ ہے، ان دونوں کو ملا کر کے وجود کے اعتبار سے دونوں کو ملا کر کے ایک کر دیا گیا ہے، یعنی جو زید ہے وہی کاتب ہے، جو کاتب ہے وہی زید ہے۔ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کا مفہوم جو ہے، زید کا مفہوم الگ ہے اور کاتب کا مفہوم الگ، مگر ان دونوں کو وجود کے اعتبار سے ایک کر دیا گیا ہے، یعنی جو زید ہے وہی کاتب ہے اور جو کاتب ہے وہی زید ہے۔ اب یہاں سے حمل کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ حمل کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 حمل بالاشتقاق، نمبر 2 حمل بالمواتات۔ حمل بالاشتقاق کسے کہتے ہیں؟ وہ حمل جو فی، ذو یا لام کے واسطے سے ہو، جیسے زید فی الدار، المال لزید، خالد ذو مال، ایسے حمل اسے حمل بالاشتقاق کہتے ہیں، یعنی جس میں ذو یا فی یا لام کے ذریعے سے حمل کیا گیا ہو اسے حمل بالاشتقاق کہتے ہیں۔ اسے حمل بالاشتقاق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ان حروف کے ذریعے حمل ہوتا ہے وہاں کوئی مشتق محذوف ہوتا ہے، اس وجہ سے حمل بالاشتقاق کہتے ہیں، کیونکہ مشتق محذوف ہوتا ہے۔ نمبر 2 حمل بالمواتات، وہ حمل جو بلا واسطہ ہو، جیسے زیدن کاتبن، یہاں پہ کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ذو ہے، نہ فی ہے، نہ لام ہے، اس لیے حمل بالمواتات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔